جڑا مزدور مزدوری کرتا ہے نا وہ جس ویلے سیمنٹ سامدا ہے تو وہ جھاڑو پھیر کے آਉਂਦਾ ہے اتوں تے گھر آ کے انہوں کدی بی کہہ دینا کہ میری بھی طبیعت ٹھیک ہے تو وہ کہندا تینوں پتہ نہیں میں مردا مینوں ہی کہہ دیتا ہی ماں بدولت دا تینوں پتہ ہی نہیں. یہ نظام میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. غریبوں کی خدمت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم سارے امیر. دوائی کیوں نہیں مل رہی؟ ہم سارے ہی امیر ہیں. کیسے دوائی ملے گی؟ کس طرح یہ کام ہوگا؟ ہم سارے تو بادشاہ ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں جو آگے بڑھ کے اپنے آپ کو چھوٹا کرے. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں برتن نہیں دھو لیا کرتے تھے، جوتے نہیں گانٹھ لیتے تھے. یہ سنت نہیں. نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور تو آٹا بھی گوندھ دیتے تھے. پر ہمارے اندر بڑی کمی واقع ہوگی اگر ہم یہ کام کریں گے. سنیں، معاشرے اس وقت اصلاح پذیر ہوتے ہیں جب یہاں دماغ سے انسان لوگوں سے پیار کرنے لگتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کے برابر سمجھنے لگتا ہے، جب چھوٹے بڑے امیر غریب گورے کالے کا فرق ختم ہونے لگتا ہے، پھر انسانیت اصلاح پذیر ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا مدینے میں غریب نابینا عورت رہتی ہے. ہم تو یہ کہانیاں چھوڑ گئے ہیں نا. اب ہمارے محلے میں تو نہ کوئی غریب رہتا ہے نہ کوئی کمزور رہتا ہے. اسی کہنے لو منڈے کرن ہاں بابا بولدا ہی نہیں ٹھیک تے اپنے منڈے نہیں آنکھیں لگ دے تو میں کل ہی جاؤں. ہمارے پاس تو بہانے ہی بہت زیادہ ہے. ایک عورت ہے نابینا ہے لاوارث ہے. حضرت عمر کو پتا چلا تو دوڑے گئے. کون؟ حضرت بولیے حضرت عمر فاروق. دوڑے گئے، دستک دی دروازے پہ. اماں کہتی ہے کون ہے دروازے پہ؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر ہوں. کیسے آئے ہو؟ کہا پتہ چلا آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں تو میں سویرے آیا کروں گا، جھاڑو دے دیا کروں گا، تازہ پانی بھر کے رکھ دیا کروں گا، میں صبح شام کھانا پہنچا دیا کروں گا، کپڑے دھو دیا کروں گا، میں ساری ڈیوٹی کروں گا، برتن مانجوں گا. اماں کہنے لگی بیٹے ایک آدمی 2 سال سے آ رہا ہے اور بڑا اچھا کام کر کے جاتا ہے، مجھے وہی صحیح ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے اماں کام ہی کرنا ہے مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے، کرنے دو. تو اماں کہنے لگی بیٹے فرق تو بڑا ہے، وہی ٹھیک ہے. کہا کیا فرق ہے؟ تو اماں کہنے لگی بیٹے 2 سال ہو گئے آتے ہوئے، میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے اور وہ روز کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں نا. نام کو چھوڑ، اور تو پہلے دن ہی آیا اور آ کے کہتا ہے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. اس نے 2 سال سے نام نہیں بتایا، وہی ٹھیک ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں سویرے سویرے اٹھا، فجر کے بعد گیا تو اماں کا کام ہو چکا تھا. میں فجر سے پہلے گیا تو اس کے گھر کی صفائی ہو چکی تھی. میں نے کہا پتا تو کروں بندہ کون ہے. کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات. عشاء پڑھ کے اس اماں کے گھر کے سامنے جھاڑیاں تھی اس میں چھپ گیا. کہتے ہیں دنیا سو گئی تو میرے مصطفیٰ کریم کے جانشین امیر المومنین ابو بکر کا دروازہ کھلا اور کہتے ہیں لاکھوں مسلمانوں کے دلوں پہ راج کرنے والا غار اور مزار کا ساتھی میرے نبی کا. کہتے ہیں اپنے گھر سے نکلے تو جوتے اتار کے بغل میں لیے ابو بکر نے، اور ابو بکر دھیمے دھیمے گئے اماں کے گھر گئے. کہتے ہیں اس امیر المومنین نے اماں کے گھر میں جھاڑو پھیرا، پھر برتن مانجے، پھر اماں کے کپڑے دھوئے، پھر اماں کو سرکہ کھجوریں شہد پیش کیا، پھر اماں سے میٹھی میٹھی باتیں کی. کہتے ہیں جب ابو بکر باہر نکلے تو میں دروازے پہ کھڑا تھا. کہتے ہیں میں رو بھی رہا تھا اور میں ابو بکر سے لڑائی بھی کر رہا تھا. میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا ابو بکر یار کوئی کام کسی اور کے لیے بھی چھوڑ دے. اور یار تو کس مٹی کا بنا ہے، تو سوتا نہیں راتوں کو، تو تھکتا نہیں دن کو کام کر کے. یہ وہ معاشرہ ہے جو معاشرہ پاکستان میں بنائے جانے کے لیے ہمیں خواب دکھایا گیا تھا. کہا تو سوتا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو وہ بھی رو پڑے. کہنے لگے عمر کیا کروں، رسول پاک میری ڈیوٹیاں جو لگا کے گئے ہیں، ڈیوٹیاں تو کرنی ہے نا. تو حضرت عمر کہنے لگے باقی تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ جوتے بغل میں کیوں دبائے ہیں، جوتے کیوں دبائے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے جب بندہ جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں. میں قدموں سے ننگے پاؤں سے چل کے جاتا ہوں. او بھائیو، بڑا دکھ ہے معاشرے میں. غریب پس گیا، بڑا پس گیا. ہم لوگ لابلد ہیں، کوئی خبر نہیں. ہم جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے ہیں ہم بھی بڑی موج والے لوگ ہیں، ہمارا بھی اپنا ایک موج کا سلسلہ ہے، ہم بھی اپنے حساب سے باتیں کرتے ہیں.
لیکن جو معاشرتی معاملات ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں، بڑے حالات۔ غریب آدمی جب تعویذ لینے آتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے اور کہتا ہے صاحب کیا کروں، 4 بیٹیاں ہیں، بھائیوں نے بھی بچے بیاہ لیے، بہنوں نے بھی بیاہ لیے، جرم یہ ہے کہ غریب رہ گیا ہوں، پیچھے رہ گیا ہوں۔ جب معاشرہ اتنا بڑا، اب سنو غریب کی بیٹی کا کیا حال ہے معاشرے میں۔ حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے تھے، ایک گھر کے کونے سے ماں بیٹی کے بولنے کی آواز آئی۔ ماں کہتی ہے بیٹے پانی ڈال دو دودھ میں، تو بیٹی کہتی ہے اماں پتہ ہے نا امیر المومنین نے منع کیا ہے نہیں ڈالنا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا امیر المومنین عمر کون سا دیکھ رہے؟ تو بیٹی کہتی ہے اماں چلو ہم یتیم ہیں، غریب ہیں، گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے آپ مجبور ہیں، میرا باپ فوت ہو گیا، لیکن اماں عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق نے وہاں 200 روپیہ انعام دے کے تھبکی نہیں دی، ٹرافی دے کے گھر نہیں آ گئے۔ ٹرافی دیتے ہیں ہم، بچی بڑی نیک پرہیزگار ہے، ٹرافی دی چھٹی ہو گئی، گئے بزرگ آدمی انعام دے آئے۔ حضرت عمر نے یہ انعام نہیں دیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دھیان رکھا، سویرے بیوی کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے سے کہنے لگے اگر میں تیرے لیے ایک دودھ بیچنے والے کی بیٹی لے آؤں تو تجھے اعتراض تو نہیں؟ کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عمر نے جو انعام دیا وہ انوکھا ہے، وہ گھر جس میں باپ نہیں، جس میں 4 بکریاں ہیں وہ بھی گھر کے اندر بندھی ہوئی، بار باندھنے کو حویلی نہیں۔ فاروق اعظم نے دروازے پہ دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا امیر المومنین زوجہ سمیت آئے ہیں۔ اندر